الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون کیا ہے، یہ اس کا لیول کیسے کم ہوتا ہے اور پھر اس کو بوسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے ہم ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا علاج ہے جس کے کرنے سے ہمارا یہ لیول جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گا۔ تو اس کے ہم کاز پہ بھی بات کریں گے، اس کی وجوہات پہ بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے علاج پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ٹیسٹوسٹیرون یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ مردانہ بلکہ عورتوں کے اندر بھی یہ ہارمونز پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے وہ مردانہ ہارمونز، مرد کے جو جنسی امراض ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بہت سارے بھائیوں نے کافی عرصے سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس حوالے سے بھی آپ بات کریں۔ تو یہ ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ایسے سمجھیں، میں سمپل طریقے سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دراصل عضلات کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی دل کی یہ کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عضلات کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، عضلات کے اندر سختی پیدا کرنا، جسم کو سخت کرنا، جسم کے اندر طاقت قوت پیدا کرنا۔ تو جب دل کی کمزوری ہوتی ہے تو دراصل یہ ٹیسٹوسٹیرون کی جو ہے ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کمی کیوں ہو جاتی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے چند میں وجوہات آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان وجوہات کو دیکھیں گے، اس پہ آپ عمل کریں گے، ان کی وجوہات جو اصل جو کاز ہے، ان کا اصل جو سبب ہیں، اسباب ہیں، ان کو آپ دور کریں گے تو ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہے اس کو آپ آسانی سے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو کاز ہے، اس میں نمبر 1 جو ہے پراپر طریقے سے ہیلدی جو ہے وہ سلیپنگ، وہ نہ ہونا، یعنی جو آپ کی باڈی کو آپ کی جسم کو جتنی نیند کی ضرورت ہے وہ نیند پوری نہ کرنا، یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ اکثر آج کل جو لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور دن کو وہ کچھ ٹائم سو لیتے ہیں، لیکن وہ کمی جو ہے، وہ ہیلدی سلیپنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ نیند کی کمی ان کی پوری نہیں ہوتی۔ جو ہمارے سیلز جو ہے وہ جو نئے بننے ہوتے ہیں وہ نہیں بن پاتے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ رات کو نیند پراپر طریقے سے نہ کرنا، ہیلدی سلیپنگ جو ہے وہ نہ ہونا، پراپر طریقے سے اچھی جو نیند ہے، جیسے آپ نیند کریں، سکون آپ کو ملے اور صبح جب آپ اٹھیں تو آپ فریش ہو جائیں اور اپنے کام میں مشغول ہو جائیں، وہ نیند جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب اس کا وہ ہے سٹریس لینا، ڈپریس ہونا، ٹینشن لینا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیونکہ جب انسان جو ہے وہ سٹریس لیتا ہے
ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس کے جو اعصاب ہیں وہ بری طرح سے شل ہو جاتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے، پھر انسان وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ تو آج کل ہر بندہ جو ہے وہ اس کا شکار نظر آتا ہے، وہ کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اور تھوڑی بہت اگر کوئی کسی کے اوپر ٹینشن آ جاتی ہے تو اس کو وہ بہت زیادہ سیریس لے لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اس کاز کی وجہ سے یہ جو ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہے یہ بھی اس سے لو ہو جاتا ہے۔ دو سبب یہ ہو گئے۔ تیسرا سبب اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں۔ غلط غذاؤں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ بھائی گرم چیزیں نہیں کھانی، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی، گرم چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے ہماری، اور یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہے جو ہماری صحت کا جو ہے، ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہماری صحت کو جو ہے وہ خانہ خراب اس سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عربوں کے اندر وہ لوگ ٹھنڈی چیز تو کھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کی آپ صحت کو دیکھیں، 4 شادیاں کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی اچھی صحت ہوگی، سرخ ان کا چہرہ ہوگا، طاقت ہوگی۔ کیا کھاتے ہیں؟ کھجور کھاتے ہیں، شہد کو کھاتے ہیں، بکرے دمبے کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، بکری کا دودھ پیتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں۔ ہماری طرح یہ جتنی بھی کولڈ ڈرنک ہیں وہ نہیں پیتے، وہ ایسے بھینس کا دودھ نہیں پیتے، وہ جو ہے یہ کسٹرڈ، یہ مٹھائیاں، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کھاتے۔ وہ ساری چیزیں ایسی کھاتے ہیں جس سے جسم کے اندر قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ گرم ہے۔ اور یاد رکھیے، انسانی زندگی کا جو تعلق ہے وہ حرارت سے ہے۔ حرارت آپ کے جسم میں ہے، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، مرد اب رہیں گے، جوان رہیں گے۔ اگر وہ حرارت نہیں ہے تو آپ نہ تو مرد رہیں گے، نہ آپ جوان رہیں گے، یا تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے یا پھر آپ جو ہے وہ مردہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے پرہیز کرنا ہے، جن کو ٹھنڈی ہم غذائیں کہتے ہیں، سرد غذائیں کہتے ہیں، ان سے آپ پرہیز کر لیں۔ گرم غذائیں جو جگر کو طاقت دیتی ہیں، جگر کو قوت بخشتی ہیں، اور ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ گرم چیزوں سے جو ہے ہمارے جگر خراب ہو جائے گا، یرکان ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ یاد رکھیے، جگر جو ہمارا خراب ہوتا ہے وہ تیزابی چیزوں سے ہوتا ہے، سودا کی زیادتی سے ہوتا ہے، گرم چیزوں سے نہیں ہوتا۔ سودا کی زیادتی سے ہوتا ہے، گرم چیزوں سے جگر جو ہے وہ ہمارا خراب نہیں ہوتا، تیزابی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ گرم چیزوں سے جو ہے جگر خراب ہوئی۔ تو ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا چند وجوہات ہیں، بہت بڑی وجوہات، جن کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے یہ ٹیسٹوسٹیرون جو اس کا لیول ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اب جب لو ہو جاتا ہے تو پھر اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ جسم ہمارا پل پلا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، فوم کی طرح، موٹاپا جسم کے اندر آ جاتا ہے، ہم جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سستی، تھکاوٹ، کمزوری آ جاتی ہے، جسم ہمارا نرم ہو جاتا ہے، ڈر، خوف آ جاتا ہے، سونے کے بعد جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ فریش نہیں ہوتا، بلکہ سستی، تھکاوٹ اور کمزوری، ٹانگوں میں درد، اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر مردانہ کمزوری کے حساب سے نفس کے اندر جو ہے وہ سختی نہیں رہتی، بالکل ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہے وہ لو ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے وجہ سے جو ہے وہ انتشار کی کمی ہو جاتی ہے، پھر اس وجہ سے جو ہے وہ شہوت کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام تر علامات جو ہے اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ہم نے علاج کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے عضلات کو تحریک دینی ہے،
عضلات کو ہم نے تیز کرنا ہے، دل کو ہم نے طاقت دینی ہے، دل کو ہم نے تیز کرنا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کرنی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل کی غذا ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. کون سی؟ دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، پکوڑے، چنے، سفید، کالے، بھنے چنے، کشمش، دالیں، مچھلی، کریلے، پھر انڈے فرائی. اس طرح کی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. قہوہ اس میں آپ نے لونگ اور دارچینی کا پینا ہے. 3 دانے لونگ کے ہونے چاہیے، 1 انچ کا ٹکڑا دارچینی کا ڈال کے اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ کے وہ آپ ایک صبح کپ پیئیں، ایک دوپہر کو پیئیں، ایک رات کو پیئیں. 3 کپ پیئیں. 3 نہیں پی سکتے آپ 2 کپ پیئیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نسخے بہت ہی لاجواب نسخے ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. ایک نسخہ ہے تریاق تبخیر کا نسخہ. یہ ہر قسم کی جو دماغ پہ تبخیر بنتی ہے، تبخیر میدا بنتی ہے، گیس بنتی ہے، بلڈ پریشر ہائی بنتا ہے، پھر جو ہے وہ اسٹریس جو ہے آپ لیتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہم وسوسے آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اس میں مغز جائفل ہے 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، فلفل دراز ہے 2 تولہ، اکر کرا ہے 1 تولہ، ہیرا ہنگ اصلی جو ہے وہ 3 تولہ ہے، بال چھڑ جو ہے 2 تولہ ہے، اور لہسن کا پانی اس میں 10 تولہ ہے. تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا لینا ہے. پھر لہسن کا پانی اس میں ڈال کے آپ نے اس کی نخودی گولی بنا لیں، چنے کے برابر اس کی گولی بنا لیں، یا پھر 500 mg کے کیپسول بھر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے صبح، دوپہر، شام 1-1 کیپسول لینا یا 1-1 گولی آپ نے استعمال کرنی ہے تازہ پانی کے ساتھ. دودھ اس کے اندر قطعاً آپ نے استعمال نہیں کرنا. دوسرا نسخہ حب فولادی کا نسخہ ہے. اس میں حلیلہ ہے، بلیلہ ہے، آملہ ہے، تینوں جو ہے وہ 5-5 تولہ شامل کرنا ہے. اور کشتہ ازراکی اس میں یہ آپ نے 4 تولہ لینا ہے، اور کشتہ فولاد اس میں آپ نے 4 تولہ لینا ہے. اس کو بھی جو ہے نا آپ نے صفوف کر کے کشتہ جات آپ نے ملا کے اس کے بھی آپ نے 500 mg کے کیپسول بھر لینے. 1 کیپسول صبح لینا ہے، 1 کیپسول دوپہر کو لینا ہے، 1 کیپسول رات کو لینا ہے. 3 ٹائم آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. تیسرا آپ نے ایک معجون بنانا ہے. اس کے اندر جائفل ہے، جلوتری ہے، لونگ ہے، دارچینی ہے، خولنجا ہے، خراتین ہے، زعفران ہے، اکر کرا ہے، بال چھڑ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ نے برابر وزن لینی ہے 1-1 تولہ. اور پھر اس کا صفو بنا کے آپ نے چینی کا قوام بنا لینا ہے، یعنی چینی کا آپ نے شیرہ بنا لینا ہے. اس شیرے کے اندر آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ملاتے جانا ہے، تو یہ آپ کا ایک معجون بن جائے گا. آدھی چمچ صبح استعمال کروائیں، آدھی چمچ دوپہر کو استعمال کروائیں، آدھی چمچ آپ رات کو استعمال کروائیں. 3 ٹائم آپ اس کو استعمال کریں. اللہ کے فضل کرم سے چند دنوں کے اندر آپ کے جو ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گا. آپ کی جتنی بھی علامات ہوں گی، کمزوری ہوگی، سستی، تھکاوٹ، کمزوری، جسم کا جو ہے وہ پلپلا ہونا، جسم کے اندر سستی ہونا، کمزوری ہونا، یہ تمام تر علامات جو ہے وہ آپ کی دور ہوتی جائیں گی، اور آپ ایک نئے سرے سے آپ ایک مرد بن جائیں گے، ایک جوان انسان بن جائیں گے. آپ کے اندر جو ہے وہ ایک طاقت آ جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.